پسندیدہ دین ہے نا؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دین اسلام ہی دین حق ہے اور یہی پسندیدہ دین ہے، اور اسی کی بقا اور تحفظ اسے مطلوب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شدید مخالفت کے دور میں بھی اللہ رب العزت نے اسے پروان چڑھایا ہے۔ جب بدعقیدگی اور گمراہی کے طوفان نے اس کے حسین چہرے کو گردآلود کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک بندوں کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت و صیانت فرما کر کے اسے محفوظ کیا ہے، اور ہر دور میں اس کی حفاظت و صیانت فرماتا رہا ہے اور فرماتا رہے گا۔ تاریخ کے مختلف اورات کا مطالعہ جب کرتا ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان لوگوں کے عہد مبارک میں، ان لوگوں کے زمانے میں اسلام جس تیزی کے ساتھ عروج کی جانب بڑھتا رہا، جس تیزی سے دنیا کو اپنی آغوش رحمت میں لیے رہا، بعد کی صدیوں میں وہ تیزی پھر دیکھی نہیں جاتی، وہ برق رفتاری دیکھی نہیں جا رہی۔ میرے محترم، میں اپنی ناقص معلومات، اپنے کم معلومات کی روشنی میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کی متعدد بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج قوم مسلم میں مال و دولت کی کثرت اور اسباب عیش و آرام کی فراوانی ہو چکی ہے، اور یہ حقیقت ہے میرے محترم کہ جب دنیا لوگوں کے دلوں پر اپنا پنجہ گاڑ دیتی ہے تو پھر اس کے اندر سے دینی رجحان، مذہبی غیرت اور اعتقادی تسلط کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی دیکھیے، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کو 400 سال ہی گزرے ہیں کہ اسلام کی وہ رنگت پھیکی پڑ چکی ہے جو پہلی اور دوسری صدی میں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ اسلام کی وہ شان و شوکت اور آن بان ماند پڑ چکی ہے جو اس سے پہلے نظر آ رہی تھی۔ جذبہ ایثار و قربانی جو اسلام کا طلوع امتیاز تھا، اس کی جگہ خود غرضی اور مفاد پرستی کی روش عام ہونے لگی۔ ہاں، وہ قوم جو ایثار و قربانی میں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اپنے کسی مومن بھائی کو کسی مصیبت میں دیکھتی تو تڑپ جاتی تھی، اور وہ قوم اپنی مصیبت، اپنے مومن بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے خود کو مصیبت میں ڈال دیتی اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتی تھی۔ لیکن ایک وہ وقت آیا کہ وہی قوم خود غرضی کا شکار ہو گئی، یعنی اب اگر اپنی غرض ہے تو ہم کسی سے بھی محبت کر لیں، کسی سے بھی دوستی کر لیں، غرض ختم، معاملہ ختم۔ وہ قوم جو اخوت و محبت کا درس دیا کرتی تھی، جو بھائی چارگی کا درس دیا کرتی تھی، آج وہی قوم آپس میں دست و گریباں ہونے لگی، وہی قوم آپس میں لڑنے اور گرنے لگی، وہی قوم کہ جن کے رہبر و رہنما کل تک دنیا کی بے ثباتی کا درس دیا کرتے تھے، کل تک یہ کہا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ یہ دنیا، اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، آج وہی لوگ دنیا پر پروانہ وار نثار ہونے لگے ہیں۔ اگر ہم سیاسی لیڈروں کی بات کریں تو ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنی سیاسی گتھیوں کو سلجھانے ہی میں مصروف تھے، وہ سیاست ہی میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں اسلام سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کی تحفظ و بقا کیسے کی جائے۔ اور اگر ہم اہل خانقاہ کی بات کریں تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ گوشہ نشینی ہم اختیار کر لیں گے، اسلام کی تحفظ و بقا ہو جائے گی۔ اور اگر ہم علماء حق کی بات کریں تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ مساجد اور مدارس تک محدود ہو چکے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت میں جو بادشاہ تھا بظاہر کلمہ پڑھنے والا تو ضرور تھا، لیکن جانتے ہو میرے محترم، علماء حق پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑا کرتا،
بہت سارے مظالم ڈھایا کرتا تھا، انہیں مساجد اور مدارس تک محدود کر دیا تھا۔ اب اگر وہ دین و سنیت کی بات کرتے، اگر وہ اسلام و شریعت کی بات کرتے تو وہ مدارس اور مساجد ہی تک بات کیا کرتے تھے۔ ایسا دور تھا۔ اور اگر ہم ان علماء کی بات کریں کہ جو اپنے ضمیر کو 2 ٹکے پر بیچ دیا کرتے ہیں، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ امراء و سلاطین اور بادشاہوں کی چمچہ گری میں مصروف تھے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اور اگر ہم عوام الناس کی بات کریں تو اللہ اکبر، یہ بھی بے راہ روی کا شکار تھے۔ ان کی کشتی حیات بے راہ روی کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اللہ اکبر، ایسے پرفتن دور میں ضرورت تھی کسی ایسی عالمگیر، ہمہ جہت، روح پرور، ایمان افروز اور دل نواز شخصیت کی جو امت مسلمہ کو بیدار کر سکے، جو امت مسلمہ کو بیدار کر سکے، جو اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل نجات سے ہمکنار کر سکے، جو امراء و سلاطین کو ان کی بے راہ روی پر متنبہ کر سکے، جو عوام الناس کو بیدار کر سکے، جو اہل خانقاہ کو چونکا سکے، اہل علم کو بیدار کر سکے۔ اللہ اکبر، جب ایسی شخصیت کو ڈھونڈا گیا تو جانتے ہو میرے محترم، دنیا جب اس وقت کے علماء حق نے جب ایسی شخصیت کو ڈھونڈنے لگے تو کہیں نہ ملنے پائے، ایسی شخصیت نہ ملی تو اللہ اکبر، وہ علماء حق بارگاہ رب العزت میں دست دراز ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، مولا تو جان رہا ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، میرے کریم رب تو خوب جانتا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ظالم بادشاہ ہمیں دین و سنیت کا کام کرنے نہیں دے رہے، یہ ظالم بادشاہ ہمیں ہم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ مولا، ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر نہیں پا رہے، مولا تو کوئی ایسا رہبر و رہنما بھیج دے جو ان بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ اللہ اکبر، ان کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی ہے، اور کیوں نہ ٹکرائے پیارے، کیوں نہ ٹکرائے، اس لیے کہ علماء حق کی دعا دی، علماء حق کی دعا تھی، باب اجابت سے ٹکرائی، اس لیے کہ تیری دعا کبھی نہ اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ ان کا حال یہ تھا، علماء حق کی دعا تھی، باب اجابت سے ٹکرائی ہے، دعا مقبول ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت کو ایران کی سرزمین پر محلہ نیف میں پیدا فرمایا جو وقت کی تمام ضرورتوں کا جواب بن کر سامنے آیا۔ جانتے ہو میرے محترم، وہی دنیا اسی عظیم المرتبت شخصیت کو قطب ربانی، محبوب لاسانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اس میں گرامی سے جانتے ہیں۔